أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وأما الكهف فهو الغار في الجبل وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ کہف جو ہے، کہف غار کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے اندر غار ہوتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا فرق اتنا ہے کہ کہف جو بڑی غار اور غار اس سے چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کہف سے مراد وہ غار ہے جس میں ان نوجوانوں نے پناہ دی. وَأَمَّا الرَّقِيمُ فَقَالَ الْأَوْفِيُّ أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہ وَوَادٍ قَرِيبٌ مِنْ أَيْلَةَ. الرقیم، چونکہ قرآن پاک نے دو لفظ فرمائے ہیں، کہف اور رقیم، تو رقیم سے ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہے کہ رقیم جو ہے وہ اس وادی کا نام ہے جو ایلا کے قریب، ایلا فلسطین کے علاقے میں. وقضى قال عطية الأوفي وقتادة وقال الضحاك أما الكهف فهو غار الوادي والرقيم اسم الوادي. حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ کہف جو ہے وہ اس وادی میں جو غار تھا اس کا نام تو ہے کہف، اور وادی جو ہے اس کا نام تھا رقیم. وقال مجاہد الرقیم کتاب بنیا بیانہم وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ هُوَ الْوَادِي الَّذِي فِيهِ كَهْفُهُمْ الرَّقِيمُ كِتَابُ بُنْيَانِهِمْ. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رقیم جو ہے یعنی ان کے وہ جو بنیان تھی، بنا تھی، اس پہ جو لکھا وہ رقیم. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ وادی جس میں غار تھی اسی کا نام رقیم ہے. وقال عبد الرزاق اخبرنا الثوری عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس في قوله الرقیم كان يزعم كعب انها القرية. ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت کعب فرماتے تھے کہ اس بستی کا نام رقیم. وقال ابن جریج عن ابن عباس الرقیم الجبل الذي فيه الكهف. ایک قول مبارک یہ بھی آیا ہے کہ رقیم جو ہے اس پہاڑ کا نام ہے، جس پہاڑ کے اندر وہ غار تھی اس کا نام جو ہے رقیم. وقال ابن ابا اسحاق ان عبد الله ابن ابي نجيه ان مجاهد ابن عباس قال اسم ذلك الجبل بنجلوس. حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس پہاڑ کا نام جو ہے بنجلوس تھا. وقال ابن جریج اخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي ان اسم جبل الكهف بنجلوس واسم الكهف حيزم والكلب حمران. ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو پہاڑ تھا نا جس میں غار تھی اس کا نام بنجلوس ہے، اور اس غار کا نام تھا حیزم، اور جو کتا ان کے ساتھ تھا اس کا نام تھا حمران. وقال عبد الرزاق انبانا اسرائیل عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس قال القرآن اعلمه الا حنانا والاواه الرقیم. مفسر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں سکھاتے ہیں، علم دیتے ہیں، یعنی نرمی کا اور محبت کا. اور اواہ جو ہے یعنی قرآن میں دو چیزیں، حنان اور اواہ. حنان مانا الفت، اواہ مانا غم زدہ ہو کے آدمی آہ آہ کہتا ہے. اور رقیم. وقال ابن جریج اخبرني عمرو بن دینار
انه سمع اکرمہ یقول قال ابن عباس ما ادری ما الرقیم. ایک قول یہ بھی آیا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بھی میں نہیں جانتا رقیم کیا ہے. اللہ عالم رقیم سے مراد وہ کتاب ہے جن پہ نام لکھے گئے یا ان بنیان کا نام رقیم ہے. وقال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس الرقیم والکتاب. وہ فرماتے ہیں کہ رقیم کا معنی جو ہے وہ کتاب ہے، وہ تختی جس پہ نام تھے. وقال سعید بن جبیر الرقیم لوح من حجارۃ كتبوا فيه قصص اصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ رقیم سے مراد یہ ہے کہ پتھر کی ایک تختی بنائی گئی جس پہ اصحاب کہف کا نام اور قصہ لکھا گیا اور اس غار پہ لگا دیا گیا، اس کو رقیم کہتے ہیں. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم الرقیم والکتاب ثم قرأ کتاب مرقوم. میں کہا رقیم بمعنی مرقوم ہے، یعنی وہ تختی، وہ کتاب جو لکھی ہوئی تھی. وهذا هو الظاهر من الآية وهو اختيار ابن جرير. قال الرقيم فعيل بمعنى مرقوم كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح. اسی قول کو حضرت مفسر ابن جریر نے بھی ترجیح دی ہے کہ رقیم جو ہے بمعنی مرقوم ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول ہے، جری بمعنی مجروح ہے. معنی یہ ہے کہ اس تختی پہ ان کے نام لکھے ہوئے اس غار پہ لگائے گئے. واللہ اعلم. وقوله تبارک وتعالی اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. يخبر تعالى عن اولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم فقالوا حين دخلوا سائرين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خبر دی کہ وہ نوجوان جو تھے بیچارے اپنے دین بچانے کے لیے بھاگے اپنی قوم سے تاکہ وہ قوم ان کو کسی آزمائش و امتحان میں نہ ڈالے، تو انہوں نے بھاگ کر پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی تاکہ اپنی قوم سے چھپ جائیں. اور جب وہ غار میں چھپنے لگے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لطف اور رحمت کی دعا مانگی. تو یہ تاریخ ہے اسلام کی بھی کہ ہر دور میں یعنی ابتدائے آفرین سے لے کر آج تک کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان پہ بڑے امتحان آئے، بڑے امتحان کی بٹھیوں میں ڈالے گئے، آزمائے گئے، شہید کیے گئے، آگ پر لٹائے گئے، پتھروں سے مارے گئے، ہاتھوں پاؤں میں میخیں ڈالی گئیں، ان کو وطن چھوڑنے پڑے، ہجرتیں کرنی پڑی، غاروں کی پہاڑوں میں چھپ کے زندگی گزارنی پڑی. یہ آل حق کی تاریخ اور اسی میں اللہ کی حکمت ہے کہ ان کی عظیمت. اسی لیے جب میرے آقا دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کے ورقۃ بن نوفل کے پاس. ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ تورات کا اور انجیل کا عالم تھا اور اس نے مکہ مکرمہ کی بت پرست زندگی میں رہنے کے باوجود بھی دین عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا. تو ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی، واقعہ سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں بیان فرمایا تو اس نے چند بات. ایک بات تو یہ کی کہ بھئی آپ کی طرف آنے والا اللہ کا فرشتہ ہے اور یہ وہی فرشتہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گزرا، یعنی آپ اللہ کے نبی. دوسری بات اس نے یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب
میں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، آزاد جواب دے گئے کاش اگر میں جوان ہوتا تو میں آپ کے دین کا ساتھ دیتا، آپ کا ساتھ دیتا اور آپ کی قیادت میں ہر قسم کی جان لڑا دیتا۔ ایک وقت آئے گا جب یہ قوم آپ کو نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے حیران ہوئے، فرمایا اب مخرجی کیا ہو، مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ کیوں؟ حضور حیران ہو گئے کہ بھی کسی کو اپنے ملک سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے نکالا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اخلاق اچھا نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، قوم بہت اگر بھی نکالے اس بندے کو۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ میرا کردار، میرا عمل، میرا سیرت، میری صورت، وہ تو دشمن بھی معترف ہے، تو مجھے کیوں نکالے؟ تو حضور حیران، میں اب مخرجی ہوں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا حضور حیران نہ ہوں، یہ اہل حق کی قسمت ہے، ان کی تقدیر میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوگا اس پر یہ براعظ آئیں، ان کو بھی انہیں مراحل سے گزرنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اسی میں اس کی حکمتیں ہیں۔ ہمارے عقل بھی محدود ہیں، ہماری فہم بھی محدود ہے، ہماری سوچ بھی محدود ہے، ہم اس کی حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، ہزاروں سال بیت گئے، جو بھی اللہ کا نام لینے والا ہے اس کے لیے پوری دنیا تنگ ہو، اس کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو کوئی ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے دین کو بچا کے بھاگتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اور اسی میں حق کا اور باطل کا فیصلہ ہے۔ اب انہوں نے دعا مانگی جب وہ غار میں داخل ہوئے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے هب لنا من عندک رحمتا ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، کہ یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ہم پر پردہ نازل فرما، ہم پہ رحمت نازل فرما اور ہمیں قوم کی آنکھوں سے اور ظلم سے بچا۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے وقدر لنا من امرنا هذا رشدا، اے اجعل عاقبتنا رشدا، اور میرا اللہ ہم جو تیرے لیے ہجرت کر کے بھاگ رہے ہیں، ہماری اس ہجرت کو قبول بنا فرما لے، اور ہمارا انجام جو ہے وہ ہدایت ہو، ہمارا انجام جو ہے وہ کامیابی۔ کما جاء فی الحدیث وما قدرنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا کہ بندہ دعا مانگے کہ یا اللہ جو بھی تو نے میرے لیے تقدیر میں فیصلہ کیا ہے انجام بہتر فرما دے۔ یا اللہ فیصلہ تو تیرا ہے، تیری تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ وفي المسند من حدیث بصر بن ارطاط عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يدعو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ حضرت بصر بن ارطاط سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے اپنی امت کو تعلیم دیتے، یا اللہ ہمارا انجام بہتر فرما ہر کام میں، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، ہر بندے کو اس دعا پہ عمل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ بڑی عجیب، بڑی مختصر اور بڑی جامع دعا ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ قوله تبارک و تعالی فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،
ای القینا علیہم النوم حین دخلوا الی الکہف وناموا سنین کثیرۃ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا اس غار میں بڑی مدت تک. یعنی القینا علیہم النوم، ہم نے ان پہ نیند مسلط کر دی. حین دخلوا الی الکہف وناموا سنین کثیرۃ، اور کافی عرصہ وہ سوتے رہے. تو یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ آدمی بیٹھے بیٹھے آنکھیں لوگ کہتے ہیں بھائی تمہیں نیند آ رہی ہے، تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. تو سب سے پہلے آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن کان کام کرتے رہتے ہیں. اور جب بالکل نیند غالب آ جاتی ہے تو اب کان بھی کام کرتا ہے، پھر سنائی بھی. اس لیے بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی آدمی ساتھ شور کر رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بول رہے ہیں، کیا شور کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ معاملہ جب بیداری کا ہو تو عکس ہے کہ سب سے پہلے کان جاگتے ہیں، کان سنتے ہیں آواز. پھر عقل حکم دیتی ہے کہ کوئی آواز کان میں آئی ہے تو اب آنکھیں کھولو، غور کرو اور دیکھو کیا ہے. پھر اس کے بعد آدمی اس پہ عمل کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کانوں کو بند کر دیا کہ شور غل ہر چیز ختم، اور ان پہ نیند مسلط کر. تو نیند بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ آدمی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف ہے، نیند آ گئی سب کچھ بھول گیا، پتہ ہی نہیں اس کو کہ کیا. اسی لیے دیکھا نہیں کہ آدمی کو اللہ معاف کرے درد ہوتا ہے کبھی، اللہ ہر مسلمان کو حفاظت فرمائے، ہر بیماریوں سے بچائے. گردے کا درد ہے، فلاں درد ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی ابھی اس کو کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی، اس کو فوراً انجیکشن لگا دو، بس یہ سو جائے. اس کو کوئی انجیکشن لگا دو تاکہ 5-8 گھنٹے سوتا رہے. تو اس عرصے میں درد جو ہے وہ دوائیں وغیرہ اثر کر لیں گی تو کنٹرول ہو جائے. تو اللہ پاک نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ ان کو سلا دیا. اور یہ تو قدرت کی طرف سے نیند ہے نا، ایسی نیند کہ 309 سال بندہ سوتا ہے. یعنی اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے. وہ چاہتے ہیں تو موت دے دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو نیند دے دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو زندہ کو نہیں سننے دیتے، وہ چاہتے ہیں تو مردے کو بھی سنا دیتے ہیں. یہ سارے اللہ کا نظام ہے. بلا وجہ آدمی ان مسائل میں نہ الجھے. اللہ نے ساری مثالیں ہمارے سامنے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی پر کھڑے ہیں، روح قبض ہو گئی ہے، سلیمان کھڑے ہیں. نہ بدن میں کچھ ہوتا ہے، نہ تغیر ہوتا ہے، نہ تبدل ہوتا ہے، نہ چہرے پہ کوئی اثرات. جن آتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت سلیمان کھڑے ہیں، جا کے کام شروع کر دیتے. مَعَذَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ. اسی طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا 100 عام، 100 سال موت آ گئی، اس کے بعد بیدار کی. تو پتہ ہی نہیں اس کو کہ کیا ہو گیا. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے جتنی چیزیں قرآن پاک میں ہیں یا جو چیزیں حدیث مبارک میں ہیں آمنا وصدقنا، بس زیادہ الجھن میں نہ پڑا. اب ہمیں حضور نے فرمایا کہ جب قبرستان پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا ان شاء اللہ بکم لاحقون انتم الصادقون ونحن الاصل. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک تمہاری بھی مغفرت کرے اور ہماری بھی مغفرت. اللہ نے حکم دیا. اب تک تمہیں پڑھیں کہ جی وہ کیسے سنتے ہیں، وہ مر گئے ہیں، وہ مٹی میں مل گئے ہیں اور سنیں گے کیسے. اسی طرح سے وہ لوگ جو عذاب قبر کے منکر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جب آدمی مٹی میں مل گیا عذاب کس کو. یہ بلا وجہ اپنے عقل نہیں دوڑانے چاہیے. جتنا حکم ہے آمنا وصدقنا. دیکھو نا کہ باقی یہ کہنا کہ جی نوع من الحیات ہوتی ہے، جیسے ہر چیز میں ایک حیات ہے. حضور پاک نے کبھی ہمیں یہ حکم تو نہیں دیا کسی دیوار کے ساتھ گزرو تو اس کو سلام کرو، کسی پہاڑ کے ساتھ گزرو تو السلام علیکم یا جبل، یہ تو کوئی حکم نہیں. لیکن یہاں حکم دیا ہے کہ السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا ان شاء اللہ بکم لاحقون. اس لیے جتنی باتیں قرآن میں ہیں، جتنی باتیں احادیث مبارک میں ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے فہم عطا فرما دی، ہماری سمجھ آ گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور بعض چیزیں جو کہ دوسرے عالم سے تعلق رکھتی ہیں ان میں ہم اپنا جتنا ہی دماغ کھپائیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی. دیکھو نا عالم دنیا الگ چیز ہے، عالم برزخ الگ چیز ہے، عالم آخرت جو ہے وہ الگ چیز ہے. اب یہاں ہم زندہ رہ گئے کتنا 50 سال 100 سال 70 سال،
لیکن مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو پھر موت آئے گی نہیں۔ اب دیکھو نا کہ یہاں ذرا کھاتے ہیں تو آدمی کو وہ بول و براز کی حاجت ہے، جب کھانا کھائے گا پانی پیے گا تو حمام بھی جائے گا، لیکن جنت میں سب کچھ کھائے گا لیکن حمام کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، بول و براز بھی نہیں ہوگا، نہ اس کے ناک سے بھی مادہ بہے گا، نہ اس کے منہ سے کوئی گندا مادہ بہے گا، نہ کوئی ریحا کریحا پیدا ہوگی، ہر چیزیں بھی کھا رہا ہے، ہر چیزیں بھی پی رہا ہے، اس لیے کہ وہ عالم جو ہے الگ ہے، یہ عالم جو ہے۔ اب آدمی بحث کرے جی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے جی کھاتے کہاں سے، تمہارے گھر سے کہاں جائے گا؟ عقل کی بات، انسان کو عقل ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر آسمانوں پہ اٹھایا ہے، وہ اٹھانے پہ بھی قادر، وہ بٹھانے پہ بھی قادر، وہ جنت کی روحانی غذائیں دینے پہ بھی قادر، وہ ان کو اتارنے پہ بھی قادر، تو اللہ کی قدرتوں پہ انکار کا کیا معنی ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور زندہ موجود ہیں اور اترے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ بلا وجہ الجھ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کیا کریں۔ اور قرآن پاک نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے آمنا و صدقنا، اور قرآن پاک نے جن چیزوں کو بیان نہیں کیا ہے مبہم چھوڑ دیا، بس مبہم چھوڑ دو، بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس بحث میں پڑھو گے تو خود بھٹک جاؤ گے۔ اب دیکھو نا اسی لیے سارے اقوال نقل کیے کہ رقیم کتاب کا نام بھی ہے، رقیم تختی کا نام بھی ہے، رقیم پہاڑ کا نام بھی ہے، رقیم وادی کا نام بھی ہے، رقیم اس غار کا نام بھی ہے، سارے اقوال۔ جب اللہ پاک نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، بس آمنا جتنا قرآن پاک میں ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ان چیزوں کے معلوم کرنے میں بندوں کی بھلائی ہوتی تو اللہ ضرور بیان فرماتا، اللہ تبارک و تعالی ہر وہ چیز بیان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ سارے قول نقل فرما دے کہ ان کو اللہ نے سلا دیا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم من ركضتهم تلك، کہ اللہ نے پھر ان کو جگایا، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله۔ اس کے بعد انہوں نے جب نیند ختم ہو گئی آٹومیٹک اب بھوک بھی لگ گئی۔ وہ تو جب آدمی سویا ہوا ہے تو بس سویا ہوا ہے نا، نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے، تو اس کے بعد دیکھو نا اللہ کا نظام دیکھو، اللہ ان کو جاگتے میں بھی حفاظت کرنے پہ قادر ہے، لیکن ایک ہی چیز عطا فرما دی کہ سلا، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ جناب ڈر کے ہمیں کوئی دیکھ لے گا، بس غار میں سوئے۔ اچھا، اور غار میں سوئے ہوئے بندے کے پاس کوئی جائے تو وہ تو خود ڈر کے مارے بھاگ جائے گا، ان کو کیا پکڑے گا؟ اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ بس ایسا اس کی شان ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ چاہتے ہیں تو نمرود کو ایک مچھر سے مروا دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو فرعون کو جن دریاؤں پہ فخر کرتا تھا نا اسی دریا میں اللہ نے غرق کر دیا، وہ چاہتے ہیں تو ابرہا کی قوت اور ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو حبیب پاک کے دشمنوں کو ایک ہوا بھیج کے اڑا دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو فرشتے اتار دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ ایک چیخ مارو بس قوم کی قوم ختم ہو، صرف ایک آواز دیا اور اس کے بعد ختم، ایسے گر گئے کہ کبھی کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہو نا۔ ان دنوں میں ہم تو عاجز ہیں، اور بڑی افسوس یہ ہے کہ عاجز بھی ہیں اور اللہ سے تعلق بھی نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ بہرحال جیسا بھی ہے، نام کے صحیح، کام کے مسلمان تو ہم ہیں نہیں لیکن نام کے تو ہیں، تو اللہ کے دروازے پر تہجد میں، دن میں، رات میں، طواف میں، جب موقع ملے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اور اپنے جبروت سے کفر کے غرور کو، جو اس وقت کافر غرور کے
آخری حدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ دعوے فرعون نے بھی نہیں کیے تھے جو موجودہ دور کے کافر کر رہے ہیں کہ اللہ ان پہ اپنی قدرت سے کوئی قہر نہ کروا دے تاکہ مسلم امہ کی حفاظت ہو جائے، ورنہ مسلمان بڑے مشکل حالات ہیں اور بہت ہی، اور خدا جانے آنے والا وقت کیا ہوگا، ہم کیسے اپنے ایمان بچائیں گے، کیسے اپنے دین کی حفاظت کریں گے؟ تو کچھ نہیں کر سکتا بندہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتا ہے۔ تو جی یقین کریں کہ اخبار دیکھتا ہے آدمی 10 سال کا بچہ ہے پھول کی طرح، ماں لاش اٹھا کر کہہ دینا تو آسان ہے نا، جن ماؤں پہ گزری ہے ان سے پوچھو نا، جن لوگوں نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی۔ اچھا موت برحق ہے، لیکن کھیلتا ہنستا ہوا بچہ جائے اور اس کو ٹکڑے کر دیا جائے۔ اور شیخ یاسین رحمت اللہ علیہ جو فوت ہوتے بوڑھا، یعنی 75 سال سے زیادہ عمر، ٹانگیں ختم ہو چکی، ویل چیئر پہ تھے، نظر جواب دے گئی تھی، کویا تقریباً نابینا اور میزائل کے ٹکڑے کیا جائے، ایک بوڑھے آدمی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ وہ تو کامیاب ہو گئے، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، وہ تو اللہ سے اپنا وعدہ پورا کر گئے، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ دعا تو کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے کعبے کو پکڑ کے ملتزم پہ کھڑے ہو کے مقام ابراہیم پہ، اور تنہائی میں دعا ہوتی ہی وہ ہے کہ جب بس بندہ اور اللہ کا تعلق، یہ دکھانے والی دعائیں 12 لفظ تو ہیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن دعا مانگنے کا فلسفہ وہی ہے کہ اذ نادى ربه نداء خفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا۔ فلسفہ دعا وہی ہے کہ ایسے وقت دعا مانگو کہ تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو تیرے رب کے سوا، تنہائی ہو، علیحدگی ہو، حالات کا آخری پہر ہو، بندہ وضو سے ہو اور چیخ چیخ کے اپنے مالک سے مانگے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض بزرگ ایسے بھی تھے کہ جب اللہ کے خوف سے روتے تو اپنے آنسو جو تھے نا وہ چہرے پہ مل لیتے۔ تو بعض شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا بھی حدیث ہے کہ جب آدمی کا آنسو گرتے ہیں تو اللہ جہنم کی آگ سے دور کر دیتے، میں وہی آنسو لگا دیتا ہوں اللہ میرے چہرے کو جہنم سے بچا لیں کہ ان کی وجہ سے میری حفاظت ہو جائے۔ تو بس یہ کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے دعا کرو، بس روزانہ ایک فیصلہ کر لو کہ 2 رکعت پڑھنی ہے اور دعا کرو، دن ہے رات ہے، کبھی ہے گھر میں ہو، باہر ہو، حرم میں ہو، مسجد میں ہو، کسی جگہ جہاں موقع ملے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خاص جگہ ہو، جہاں موقع مل جائے بس 2 رکعت نماز پڑھے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں کہ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ انقلاب آئیں گے، فکر نہ کرو، لیکن ہمارا جو حق ہے وہ تو مانگے نا۔ میں کل ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ کا جو سب سے پہلا وزیر اعظم تھا کلارک، جس کے دور میں لوگ مثال دیتے تھے کہ ان کی شاہی میں سورج نہیں ڈوبتا، اور وہی تھا جس نے لارنس صاحب عربیہ کے ذریعے پورے عالم اسلام کو توڑا، وہی تھا جس نے آپ کے ہند پہ قبضہ کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کیسے آج اس کی پوتی مسلمان ہو گئی، آپ اندازہ کریں، یہ اللہ کی طرف۔ اچھا صرف مسلمان نہیں ہو گئی، اس نے باقاعدہ چونکہ بڑے باپ کی بڑی بیٹی اور بہت بڑی دولت مند عورت ہے،
تو اس نے ایک باقاعدہ پارک لیا ہے، اور بڑے اس علاقے میں جو نوابوں، راجوں، مہاراجوں کا علاقہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا پارک ہے، اس میں مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، کمیونٹی سینٹر بنوایا ہے، اور سیر تفریح کے لیے بھی انتظام کیا ہے، لیکن عورتوں کو پابندی ہے کہ جو سیر کے لیے آئے پردہ کرتے لازم۔ بڑے بڑے نائٹ، بڑے بڑے لارڈ، بڑے بڑے ریٹائرڈ ان کے کرنل، بڑے لوگ جو ہیں 14,200 اسلام لائے، اور اس نے بیان دیا، اس نے کہا کہ لوگ اسلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اسلام پہنچ نہیں رہا، ہم پیغام نہیں پہنچا رہے۔ جو سب سے بڑا ڈائریکٹر براڈ کاسٹر تھا، جو اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نے جو اسلام پہ کتاب لکھی ہے، سال کا مچا دیا دنیا میں۔ یہ تو آئے گا، غلبہ تو اسلام کا ہی ہوگا، لیکن تمہارے ہمارے پلے میں کچھ نہیں، دعا تو ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دعا کر کے تو حصہ ڈالو نا، دعا کر کے تو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح اس بلد الامین کے لیے کہ دشمن کی ہر طرف سے اب نظر جو ہے وہ اس بلد الامین پہ ہے کہ یہاں قرآن ہے، اللہ کا کعبہ ہے، محمد مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ اس بلد کو قیامت تک امن کے ساتھ رکھے۔ اور جو لوگ غلط فہمی میں بھی ہوتے ہیں، بعض پاگل بھی ہوتے ہیں، بعض جنونی بھی ہوتے ہیں، دیکھا نہیں ہوتا بعض بندے اپنی بیوی کو مار دیتے ہیں، 8 بچے موجود ہیں، بیوی مار دی، تو یہ عقل کی بات ہے بس۔ تو جنونی بھی تو ہوتے ہیں اور پاگل بھی تو ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے، اور اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر قسم کے حاسد کے حسد سے اور مفسد کے فساد سے، مفتن کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ اس حرمین کی عزت، عظمت اور قیامت تک بڑھاتے چلے جائیں، اور اللہ ہمیں اس کے ثمرات و برکات نصیب فرمائے۔ تو اب جناب انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی۔ اب اللہ نے جب ان کو جگایا تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے کھانا لے آؤ۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين المختلفين فيهم أحصى لما لبثوا أمدا قيل عددا وقيل غاية فإن الأمد الغاية كقوله سبق الجواد إذ استولى على الأمد۔ اب اللہ نے ان کو جگا دیا تاکہ ان کے اندر بھی پھر جماعتیں پیدا ہو گئی کہ کتنا وقت گزرا، کتنی مدت گزری، کتنا اختلاف ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ من ها هنا شرفی بس القصة والشریعہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی ہم آپ کو خبر دیتے ہیں ان کے بارے میں، ہم آپ کو وہ قصہ بیان فرماتی ہیں۔ فذكر تعالیٰ انہم فتیۃ وهم الشباب، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ نوجوان تھے۔ فتیۃ جمع ہے فتح،
وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد أتوا وانغمسوا في دين الباطل ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ ایسے نوجوان تھے جو حق کو قبول کرنے والے، سیدھے رستے پہ چلنے والے، ان بوڑھوں سے بہتر تھے جو بوڑھے دین باطل میں ڈوبے ہوئے غرق ہو چکے تھے. اس لیے وہ مفسر فرماتا ہے کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب بھی دعوت حق اٹھی ہے تو اس کی قبول کرنے والے جو ہیں اکثر نوجوان ہوتے ہیں. یہ بوڑھے جو ہے نا، یہ کھا پی کے ذرا اپنے مسئلے میں غرق ہوئے ہوتے ہیں، اس کو اتنے عرصے سے چھوڑنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن نوجوان جو ہے اللہ کی شان دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو سب سے پہلے کون نوجوان آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یعنی 40 سال کی عمر اس زمانے میں تو بڑھاپا نہیں سمجھا جاتا تھا. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ حضرت ابو بکر تو حضور کے نبوت سے بھی پہلے دوست ہیں. صرف نبوت کے بعد آپ اسلام نہیں لائے ہیں بلکہ حضور کے دوست ہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 16 سال اور 18 سال کی عمر سے حضور سے دوستی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی محبت، تعلق، اٹھنا بیٹھنا، ساتھ رہنا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ شام میں تھے کہ آپ نے ایک خواب سنا. 18 سال عمر سے جب خواب دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو پوچھا کہ بھی یہاں کوئی احبار، کوئی عالم؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. اس کے بعد ان کو جا کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اس نے کہا اچھا خواب تم نے دیکھا ہے، پہلے یہ بتاؤ من تم ہو کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں قریش سے. نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کنیت میری ابی بکر ہے اور نام عبد الکعبہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم کس شہر میں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ میں رہتا ہوں. انہوں نے کہا پیدا کہاں ہوا؟ مکہ میں پیدا ہوا. باپ کا نام کیا ہے؟ ابھی قحافہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے اسی شہر مکہ میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد رسول اللہ، وَأَنْتَ وَزِيرُهُ وَخَلِيفَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ. تم اس کے زندگی میں وزیر رہو گے اور ان کی وفات کے بعد خلیفہ بنو گے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا خواب سن کے، تعبیر سن کے اتنا اس پہ کنٹرول کیا، ضبط کیا کہ 18 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، 40 سال کی عمر تک میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، چونکہ دوستی تھی، تعلق تھا، پھر سیدہ خدیجہ کے ساتھ تعلق تھا خاندانی، تو فوراً جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، وحی اتری ہے. تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مت دلیل علی ذالک، یا رسول اللہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس پہ کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی برہان؟ تو حضور مسکرائے. آپ نے فرمایا ابو بکر وہ شام میں جو خواب دیکھا تھا بھول گئے ہو؟ فقبل بین عینی رسول اللہ، فوراً یہاں بوسہ دیا ابو بکر. قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جب کام لیتے ہیں نا جی، تو وہ جوانوں سے بھی لیتے ہیں اور بچوں سے بھی لیتے ہیں
ابھی آپ دیکھیں آپ کے ملک میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی، حالانکہ کتنے عرصے سے، لیکن کامیاب کب ہوئی؟ جب نوجوان آئے، سارے ڈاکٹر تھے بیچارے، نشتر کالج کے ڈاکٹر تھے، جا رہے تھے، انہوں نے جناب اپنے اسٹیشن پہ ان کے ساتھ زیادتی کی، ڈاکٹروں کو مارا، وہیں سے ڈاکٹر کھڑے ہو گئے نوجوان، چلتے 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 اللہ نے ختم اس وقت ہوئے کہ جب وہ کافر قرار دیے گئے۔ یہ اللہ کا کام ہے، جس سے چاہے دے دیں، وہ چاہے تو بچوں سے کام لے لیں، وہ چاہے تو جوانوں سے کام لے لیں، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ کوئی نوجوان ہو نا، اس کو دین سمجھاؤ جلدی سمجھ جائے، اگر کوئی 70 سال کی بوڑھی ہو نا، اس کو دین سمجھاؤ مجال ہے 2 مہینے میں سمجھے۔ جتنا زور لگاؤ نا جی 11ویں والے دن پھر دودھ لے کے بیٹھی ہو، جتنا زور لگا لو 27 رجب کو حلوہ تیار، دانت گر گئے ہیں، پھونکا مارے تو ادھر ادھر نکل جاتا ہے، لیکن آگے جلا کے حلوہ ضرور پکانا ہے۔ یہ کھیر نہیں ہے جی پیر سائیں کے نام، اٹھنے کے قابل نہ رہے، لیکن ایک روٹی توڑ کے بھی دے گی، یہ باہر فقیر کو دیا ہو نا پیران پیر کے نام پہ خرائط نہیں جائے۔ سارے گھر میں شرک کی بدعت کی بنیاد جو ہے نا وہی بوڑھی ہوتی ہے۔ آپ جتنا زور لگا لیں، ایسے شادی کا موقع ہے وہ کہیں گے نہیں جناب کمال ہے، واہ بھائی واہ بھائی، میرا بیٹا ہے، پوتا ہے، شادی ہے تو ہمیں یہ مہندی کی رسمیں، فلاں رسمیں، مایوں، مہندی، سہرا، مہرا، یہ کیسے نہیں ہوگا؟ رب بے وقوع آ گیا، بڑا مولوی آ گیا، جا نکل جاؤ تو ہم تو کریں گے، خوشی کا موقع۔ تمام بدعت کی جڑ ہوئی ہو، فتنہ ہوئی۔ اچھا اسی طرح سارے محلے کو لڑانے والی بھی ہوئی ہو، جو آگے اس کے بعد بیٹھے گی نا تو آرام سے کان میں ڈال دے گی، وہ تمہارا بیٹا تو بڑا بغیرت ہے، اس کی بیوی تو لوگوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، بس کانٹا ڈال دیا۔ فارغ جو بیٹھی ہوئی ہے دماغ میں جو ہے کیا کرے، کوئی کام تو کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب اب آپ دیکھیں وہاں کا اخبر تعالیٰ ان اصحاب الکہف انہم کانوا فتیۃ شبابا، اللہ نے خبر دی کہ اصحاب کہف جو تھے نوجوان تھے۔ وقال مجاہد بلغنی انہ کان فی آذان بعض من القرطس یعنی الحلق، کہ بعض ایسے نوجوان بھی تھے کہ ان کے کانوں کے اندر حلقے تھے، یعنی کانوں کے اندر بالیاں، پہلے دور میں زیور بھی لوگ پہنتے تھے۔ فَأَلْهَمَهُمُ اللَّهُ رُشْدَهُمْ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَآمَنُوا بِرَبِّهِمْ اعْتَرَفُوا لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَشَهِدُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر اپنا ڈر ڈالا، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور گواہی دی کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ وزدناهم هدى استدل بهذه الآية وصالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص، ولهذا قال تبارك وتعالى وزدناهم هدى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات سے اور ان جیسی اور آیات مبارکہ سے بہت سارے ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھنے کم ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے پھل ہوتا ہے، درخت کا پھل کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس کے اعمال و ثمرات بڑھتے کم ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نفس سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے وزدناہم ھدی، اور فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، وقال فأما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون، وقال ازدادوا ایمانا مع ایمانہم الی غیر ذلک من الآیات الدالۃ علی ذلک، کہ یہ ساری آیات اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، جب بھی قرآن اترتا وہ ایمان لاتے، جب بھی اللہ کا حکم آتا وہ ایمان لاتے، تو گویا یہ زیادتی نفس سے ایمان ہے۔
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کا معنی تو تصدیق ہے، تو اصل زیادتی جو ہے اس ثمرات ایمان میں ہے۔ تو یہ ائمہ کا اختلاف ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین، لیکن ظاہر قرآن کی آیات کا تعلق جو ہے یہی ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً آپ کی ولادت سے 20 سال قبل کا یہ واقعہ ہے، تو آپ سے پہلے جو ہے وہ دین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ والظاہر انہم کانوا قبل ملت النصرانیۃ بالکلیہ فإنهم لو كانوا على دين النصرانیۃ لما ائتنا احبار اليہود بحفظ خبرهم وامرهم لمبايعتهم لهم۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ دین عیسیٰ پہ نہیں تھے، اگر وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوتے تو یہودی ان کے معاملات کی بھی اتنی نگرانی کیوں کرتے؟ یہود کو تو دشمنی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں صحیح بات یہی ہے۔ وقد تقدم عن ابن عباس ان قریشا بعثوا الى احبار اليهود بالمدینہ یطلبون منهم اشیاء يمتحنون بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فبعثوا اليهم ان يسألوا عن خبر هؤلاء من خبر ذي القرنين وعن الروح فدل هذا على ان هذا امر محفوظ في كتب اهل الكتاب وانه متقدم على دین النصرانیۃ والله اعلم۔ اور اسی طرح آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قریش نے اپنے آدمی بھیجے تھے نضر بن الحارث اور عقبۃ بن ابی معیط کو یہود المدینہ کے پاس کہ ان سے پوچھا امتحان کے لیے، تو انہوں نے بعض سکھلایا کہ یہ سوال کرے کہ فتیہ کون تھے، ذوالقرنین کون تھا اور روح کون تھا۔ تو مفسر فرماتا ہے کہ اس بات پر یہ دلالت ہوتی ہے کہ یعنی وہ پہلے کتابوں کے اندر وہ قصہ ان کا محفوظ تھا، یعنی دین عیسیٰ سے بھی وہ پہلے تھے، واللہ اعلم۔ بعض علماء اور بعض مساجد میں مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کو کہتی ہیں قنوت نازلہ، کہ جب عالم اسلام میں مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آئے، جیسے فلسطین میں ہے، عراق میں، ہر جگہ، تو مساجد میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی جائے، فجر کی نماز میں بھی اور مغرب کی نماز میں بھی، تو یہ سنت ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو روزانہ یعنی ہر فجر کی نماز میں قنوت کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مصیبت ہو یا نہ ہو ہر مسلمان جو ہے فجر کی نماز میں قنوت پڑھے، لیکن اکثر جمہور جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قنوت جو ہے حضور پاک نے بھی پڑھی تھی، لیکن جب مسلمانوں پہ کوئی مشکل گھڑی آئے، مشکل وقت آئے، مسلمانوں پر حالات تنگ ہو تو دعائے قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ کہتے جی کہ گھڑی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہنے یا بائیں میں، کوئی جس میں بھی پہنے، کوئی ایسی بات نہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بنگلہ دیشی حضرات جو ہیں مثلاً دائیں ہاتھ ملاتے ہیں لیکن دوسرے ہاتھ کو بھی چھوتے ہیں، یہ عادات ہیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں، یہ ہر ملک کے عادات۔ اب دیکھیں نا کبھی آپ افریقہ کے ملکوں کے لوگ جو ہیں جب وہ ملتے ہیں تو ایسے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، یہ ملکوں کے عادات ہیں اور رواج ہیں، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مصافحہ کرے جائز ہے، ایک سے مصافحہ کرے جائز، یہ ضروری نہیں کہ یہاں چھوئے ہاتھ کو۔ دونوں بیٹے جو ہیں مکہ میں پیدا ہوئے، لیکن میں نے ان کا عقیقہ جو ہے پاکستان میں کروا دیا کہ وہاں غریب لوگ ہیں گوشت کھا لیں گے۔ اچھا کیا، کوئی بات نہیں، یہ کوئی پابندی نہیں کہ جہاں بچہ پیدا ہو وہیں عقیقہ کیا جائے۔ آپ نے اچھا کیا کہ آپ کی نیت میں یہ تھا کہ ہمارے ملک میں زیادہ غربت ہے، زیادہ لوگ محتاج ہیں، وہاں عقیقہ کر دیا جائے تاکہ چند لوگ جو ہیں وہ گوشت کھا لیں گے۔ اچھی بات، کوئی بات نہیں، جیسے آدمی حالات میں دیکھتا ہے، ورنہ زکوٰۃ جو ہے اس کا حق ہے کہ رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں کے بعد اپنے محلے والوں کے بعد اپنے شہر والوں، لیکن اگر دوسری جگہ مسلمان زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ کہتے تھے کہ ہم مکہ میں مقیم ہیں، اگر ہم حج پہ جائیں تو نماز پوری پڑھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، ایام حج میں نماز قصر پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھی حج الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، تو نماز کے احکام نہیں بدلیں گے، مقیم ہے تو پوری پڑے گا، مسافر ہے تو قصر پڑے گا۔ اور وہ حضرات استدلال فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حج کے دوران میں نمازیں قصر پڑھی ہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں حضور تو مدینے سے تشریف لائے اور 4 ذی الحجہ کو پہنچے اور 8 ذی الحجہ کو مینا تشریف لے گئے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے بھی مسافر، اور حج کے بعد بھی آپ نے زیادہ قیام نہیں فرمایا، اس فوراً بعد روانگی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ ہر حال میں مکے کا رہنے والا ہے، مقیم ہے، غیر مقیم ہے، حج میں قصر پڑے گا۔ اذان کس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ روزانہ اذان ہوتی ہے، یاد کر لو، یاد نہ ہو ٹیپ کر کے رکھ لو، روز سنا کرو۔ یہ روز 5 دفعہ دن میں اذان ہوتی ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ اذان کس طرح دیا جاتا ہے؟ کہ ایک عورت کے اگر 3 بچے فوت ہو جائیں، وہ صبر کرے تو انشاءاللہ اس کو جنت ملے گی، اس کے لیے وہ شفاعت کا باعث ہوگی۔ اسی لیے تو جنازے کی دعا میں بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں نا، اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، تو انشاءاللہ وہ چھوٹے بچے اس کے جنت جانے کا ذریعہ بن جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جزا فضا نہ کرے، اللہ کے فیصلے پہ راضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی ہے رونا، غم، یہ تو طبیعی ہے، تو فطری بات ہے، نیچر ہے، اس سے تو کوئی نہیں منع کر سکتا۔ معنی یہ ہے کہ خلاف شریعت عمل نہ کرے، کپڑے پھاڑ رہی ہے اور مٹی ڈال رہی ہے اور واہ ویلا اور شور اور ماتم ہو رہا ہے، یہ منع ہے۔ باقی غم کیسے نہ ہو، جس کی اولاد ہے اس کو غم نہیں ہوگا، یہ کوئی بات ہے؟ غم تو ہوگا، آنسو بھی بہیں گے، رونا بھی ہوگا، طبیعت پہ بھی اثر ہوگا۔ آدمی کو تکلیف ہو تو غم ہوتا ہے، اور کوئی خوشی ملے تو راحت ہوتی ہے، یہ تو فطری بات ہے۔ جی کہ ریشمی کپڑے میں مرد کی نماز نہیں ہوتی، یہ تو مسئلہ تم نے خود نکالا ہے۔ ریشمی کپڑا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز تو حرام تمہیں ہو جائے گی۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں لی، ایک سونے کا ٹکڑا اور ایک ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا، اور فرمایا کہ ہذان حرامان علی ذکور امتی، کہ یہ دونوں جو ہے میری امت کے مردوں پہ حرام ہے، تو لہذا کبھی نہیں پہنا۔ باقی کہتا ہے جی کہ آج کل تو ساری دنیا ریشمی کپڑے پہنو، بھائی یہ ریشم تھوڑا ہوتا ہے اللہ کے بندے، یہ تو ربڑ کے بنے ہوئے کپڑے ہیں، یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ریشم ہے؟ یہ کوئی نیلن ہے، کوئی پولیسٹر ہے، یہ کوئی ٹیٹرون ہے، کوئی اور، یہ تو سارا پلاسٹک ہے، یہ تو سارا پیٹرولیم سے بنا ہوا کپڑا ہے، اس کا کیا تعلق ہے ریشم سے؟ تو ریشم تو وہ ہوتا ہے جو خاص کیڑوں سے نکالا جاتا ہے، اور وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اگر آج کل کہیں ہو بھی تو 500-600 ریال میٹر ہوگا، اگر کہیں وہ ملتا بھی ہو، ایسے تو نہیں ملتا، یہاں ملتا ہے، وہ بھی مکس ہوتا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 گھوڑا بوز کی جو ہے وہ ریشم ہے، غلط بات ہے، 2 گھوڑا بوز کی کوئی ریشم نہیں ہوتی، 2 گھوڑا بوز کی پہننا بھی مردوں کے لیے جائز ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی کے بڑے مفتی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو ان سے میں نے خود پوچھا تھا، حضرت نے پہنی ہوئی بھی تھی بوسکی کی قمیص، تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے باقاعدہ اس کمپنی کو شنگھائی جو یہ کپڑا بناتے ہیں، ان کو لکھا کہ اس کا میٹیریل کیا ہے، اجزاء کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے مطلع کیا، کوئی ریشم ویشم نہیں، یہ ایک مصنوعی چیزیں ہیں، صناعی چیزیں ہیں جو بنائی گئی ہیں، تو ان کپڑوں کے پہننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب جائز ہے۔ اگر ایک آدمی جدہ سے مکہ المکرمہ آتا ہے تو کیا نماز قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ میرا بھائی جدے کا لفظ کہہ دینا تو آسان ہے نا، دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا آپ کا سفر 48 میل بنتا ہے؟ مثلا میں یہاں سے جاتا ہوں ایئرپورٹ تو 48 میل بن جاتا ہے، اگر میں جاتا ہوں جدہ شہر میں یا باب مکہ میں یا باب شریف نہیں بنتا ہے تو مجھے نماز پوری پڑھنی ہو، یہ تو آپ کو سفر میں دیکھنا چاہیے۔
کہتے کہ جی ہمارے ہاں جو لوگ مزاروں پہ جا کے چندے دیتے ہیں، نظر نیاز چڑھا، بالکل ناجائز ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز، چندہ، پیسہ، حلوہ، مانڈا، چاول، خیراتیں، بکرے، سب ناجائز۔ وما اہل بہ لغیر اللہ میں آتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل حرام قرار دیا ہے، اور سختی سے حرام قرار دیا ہے کہ وہ چیزیں جن پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، ضروری نہیں کہ وظیفے ہوں۔ ہلال، چاند کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں چاند 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 چاند، اسی لیے تو ہلال کہتے ہیں۔ تو جس چیز کو غیر اللہ کے نام لے کے چڑھایا جائے، چاہے وہ دمبا ہو، بکرا ہو، یا حلوہ ہو، یا پتاشے ہوں، یا ریوڑیاں ہوں، تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ میں نے اللہ کے نام پہ منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے گا، تو میرا کام ہو گیا، تو جو منت مانی تھی پورا کرو۔ کیا کہا تھا، کیا کروں گا؟ بہرحال جو کہا تھا اس کو پورا کر دو، اللہ کے نام پہ دے دو، مسجد میں دے دو، خیرات میں دے دو، بس۔ اگر ایک آدمی چھٹی پہ گیا اپنے ملک، واپس شوال کے مہینے میں آیا اور اس نے عمرہ بھی کیا، اسی سال حج بھی کیا، تو حج تمتع ہوگا، کیونکہ شوال جو ہے وہ اشہر حج ہیں۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، اور جو آدمی حج کے مہینے میں عمرہ کرے اور پھر اسی سال حج بھی کرے تو یہ حج تمتع ہے، اس کو ایک بکری حج یہ تمتع دینی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کچھ شک آئے، کیا کرے؟ کچھ نہ کرے، نماز پڑھے، چھوڑے شک کو بس۔ اور لڑکا ہونے کے لیے کیا پڑھنا؟ اللہ سے دعا مانگو، اور کیا پڑھنا پتہ نہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا نا، کیا کرے آدمی، سمجھ ہی نہیں آتی۔ بھائی علماء جو ہیں، میرا بھائی، ایک بات کو ایک ہوتا ہے محض اعتراض۔ آپ نے کہا تھا کہ غیر عورتوں کو دیکھتی ویسی نماز قبول نہیں ہوتی، تو علماء کی اس لیے قبول نہیں ہوتی، ان کی کوئی اور وجہ ہوگی۔ میرا بھائی بات کو سنا کرو کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نافرمانی۔ مثلا آپ ایک آدمی سے، ایک ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ جناب یہ بہترین وٹامن ہے، آپ طاقت کے لیے لیا کریں، ادھر آپ زہر بھی کھاتے رہیں، تو وٹامن کیا کریں گے؟ دیکھو نا، آپ دوائیں لے رہے ہیں وٹامن کی طاقت، بڑے بڑے جناب آپ سونے کے کشتے کھا رہے ہیں، ساتھ زہر بھی کھا رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور ساتھ وہی بد عمل بھی لگا ہوا ہے، یہ چونکہ عام فتنہ بن گیا ہے، بد نگاہی، بد نظری، اس لیے آدمی اس کا ذکر کرتا ہے۔ کسی کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی، کسی کو غیبت کی عادت پڑ گئی، کسی کے پاس مال آیا حلال حرام میں فرق نہ کر سکا، کسی کے پاس مال آیا صدقہ زکوٰۃ خیرات میں فرق نہ کر سکا، تو ہر آدمی کی اپنی اپنی غلطیاں ہیں، تو چونکہ وہ ہمارے گناہ بھی ساتھ آ جاتے ہیں تو قبولیت میں رکاوٹ لگ جاتی ہے۔ تو بات کو سمجھا کریں کہ ہر بندہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کیوں نہ کریں۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے میرے عزیز کہ انبیاء نے دعا کی 70 سال نہیں قبول ہوئی، ان کا گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے امتحان ہوتا ہے، اللہ ان کو ان درجات پہ پہنچانا چاہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے، اللہ نے نہیں ملا، جب اللہ نے ملانا چاہا تو جناب وہ مصر سے دامن یوسف نکلا اور خوشبوئیں پہنچا دی۔ تو ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک لفظ پڑھ لیا پکڑ رہو آپ نے یہ کہا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، معنی یہ ہوتا ہے کہ عام فتنہ جو آج کل بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آدمی کوشش کرے لازماً کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے۔ آپ اخبار کھولیں، آگے آؤ تم کے فوٹو، فلم اسٹاروں کے فوٹو ہیں، اور نوجوان لڑکیوں کے سر ننگے بال کھلے فوٹو ہیں۔ آپ نے ایئر کنڈیشن خریدنا ہو، اس کے ساتھ بھی عورت کا فوٹو۔ آپ گاڑی خریدنے کے لیے جائیں تو ایک ماڈل کھڑی ہوئی ہے،
آپ نے ٹوتھ پیسٹ لینا ہے تو وہ ایک ماڈل دانت نکال کے بیٹھی ہوئی، آپ نے بالوں پر تیل لگانا ہے تو ایک عورت کے بال دکھا رہے ہیں، آپ نے شیمپو لینی ہے تو بھی عورت ہے، کرے کیا آدمی؟ تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ جس کو آدمی معمولی سمجھتا ہے، لیکن جب غیر پہ نظر پڑتی ہے اللہ کی رحمت سے نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے کہ میں نے تمہیں آنکھیں نہیں، میری امانت ہے، اس کو غلط استعمال مت۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، شرم آنی چاہیے ہمیں کہ بعض انگریز لڑکیوں کے بیان مسلمان ہونے کے بعد آئے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب سے ہم نے پردہ کیا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، غیروں سے دور ہو گئی ہیں، ہمیں اب پتہ لگا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ تو یہ ایک بات ہوتی ہے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ مولوی جو ایک بات کرے تم پہلے ایک رسی لے کے بیٹھے ہوئے اس کو ڈال دو، پکڑ دو بس۔ آپ نے یہ کہا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا، قبلہ بنایا، لوگ پہلے نماز کدھر پڑھتے تھے؟ اسی کی طرف پڑھتے تھے، یہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھا۔ قاد وطر، دو قادوں کے ساتھ میں نے عرض تو کیا ہے نا کہ اگر آپ کو ایک ہے نماز پیمبر فیصل میں لکھی ہے اردو زبان میں، وہ لے لو، اس میں ساری حدیثیں موجود ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مجاہدین کی نصرت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت و شکست و ہلاکت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین کفار پہ، یہود و حدود پہ، ان کے معاونین پہ اپنی قدرت سے قہر نازل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں پہ، نسلوں پہ رحم فرما، خاندانوں پہ رحم فرما، رحم فرما، یا اللہ ہم تیرے رحم کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔